یہ ہے نارتھ اٹلانٹک اوشن کا ویسٹ پارٹ، جس نے آج تک 50 شپس، 20 ایئر کرافٹ اور ہزاروں لوگوں کو ہمیشہ کے لیے غائب کی ہے۔ اس جگہ کے بارے میں کچھ لوگ کا ماننا ہے کہ یہاں پر سی مانسٹر ہے جو شپس کو ڈباتے، اور کچھ لوگ کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہاں پر ایلینز ہے جو شپس کو غائب کرتے، اور کچھ لوگ کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہاں پر انٹر ڈائمینشنل پورٹل ہے، یعنی اس جگہ سے لوگ کسی اور یونیورس میں جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے۔ یہ ساری سٹوریز برمودا ٹرائنگل کے بارے میں، تو آئی اس ویڈیو میں ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ برمودا ٹرائنگل کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ اصل میں برمودا ٹرائنگل اتنا خطرناک جگہ ہے یا یہ صرف لیجنڈز ہے۔ Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Ships have gone missing, planes have gone missing. Known as the Devil's Triangle. A source of intrigue, legend, and fear. This is the Bermuda Triangle. برمودا ٹرائنگل فلوریڈا، پورٹو ریکو آئی لینڈ اور برمودا کنٹری کے درمیان واقع ہے۔ اس کی ایریا کے اسٹیمیٹ میں بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ 5 لاکھ مائل اسکوائر ایریا ہے، اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ 15 لاکھ مائل اسکوائر ایریا ہے۔ اب برمودا ٹرائنگل کی جو مسٹری ہے یہ آج سے کئی سو سال پرانی ہے۔ جب 1492 میں کرسٹوفر کولمبس نارتھ اٹلانٹک اوشن کی اس پارٹ کو کراس کر رہا تھا تو اس نے بہت عجیب چیزوں کو نوٹس کی، جیسا کہ آسمان میں بہت عجیب قسم کے لائٹس، اور اس کے علاوہ اس نے یہ بھی نوٹس کیا تھا کہ اس کا شپ کا کمپاس کام نہیں کر رہا۔ اب جو برمودا ٹرائنگل کا ٹرم ہے یہ آج سے کئی سال پہلے وینسی گیڈیز نے ارگوزی میگزین پر ایک آرٹیکل پوسٹ کیا تھا جس کا ٹائٹل تھا دا ڈیڈلی برمودا ٹرائنگل، اور اس سے یہ برمودا ٹرائنگل بہت زیادہ پاپولر ہوا۔ اس کے بعد بہت سی ادرز نے برمودا ٹرائنگل پر بکس لکھی اور اس کی میلینز میں کاپیز سیل ہوئی، اور اس سے برمودا ٹرائنگل ون آف دی لارجسٹ مسٹری بنا۔ برمودا ٹرائنگل کے بارے میں اس بکس میں بہت سی تھیوریز تھی، جیسا کہ یہاں پر ایک اسٹرانگ میگنیٹک فورس ہے جو شپس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور یہ بھی کہا تھا کہ یہاں پر ایلینز ہے جو شپس کو غائب کرتا ہے، یہاں پر ایک ٹائم پورٹل ہے۔ لیکن اس ساری تھیوریز اور بکس کے زیادہ سیل ہونے کی وجہ سے برمودا ٹرائنگل بہت زیادہ مشہور ہوا تھا۔ اب اس برمودا ٹرائنگل مسٹری کو زیادہ تر پاپولر کرنے والی 2 مسٹری تھی۔ سب سے پہلے جو تھا یو ایس ایس سائیکلوپس، یہ یو ایس نیوی کی ایک کارگو شپ تھا جو بالٹیمور سے برازیل کے لیے جا رہا تھا۔ 6 مارچ 1918 کو جب وہ بالٹیمور سے روانہ ہوتا ہے برازیل کے لیے، اور اس میں تقریباً 306 لوگ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ 11,000 ٹن مینگنیز تھا۔ جب وہ اٹلانٹک اوشن کو کراس کر رہا تھا تو ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ آخر کہاں گیا۔ اس کے بعد جو دوسرا مسٹری تھا جس نے برمودا ٹرائنگل کو بہت زیادہ مشہور کیا تھا وہ تھا فلائٹ 19۔ یہ 1948 میں یو ایس نیوی کی 5 ٹورپیڈو بمبرز تھے جو ایک ٹریننگ مشن کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ اس ٹریننگ مشن کا نام تھا دا فلائٹ 19۔ جب یہ ایئر کرافٹ نارتھ اٹلانٹک اوشن کو کراس کر رہا تھا تو اس کی لیڈر چارلس ٹیلر نے نوٹس کیا کہ اس کی کمپاس کام نہیں کر رہا، اور اس کو اپنی پوزیشن کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ آخر اب کہاں پر ہے، اور اس کے بعد ٹورپیڈو بمبرز ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ایئر کرافٹ اس کو سرچ کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے لیکن وہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم تھوڑا برمودا ٹرائنگل کو سائنس کی وجہ سے دیکھیں تو سائنٹسٹ نے برمودا ٹرائنگل کے بارے میں کچھ تھیوریز بتائی ہے، جیسا کہ ہریکینز، اس جگہ میں ون آف دا لارجسٹ ہریکینز آتے۔ دوسرا جو تھیوری وہ پیش کرتا ہے کہ یہاں پر روگ ویوز بھی ہے۔ روگ ویوز مطلب بڑی ویوز آتے ہیں جس کا ہائٹ تقریباً 100 فیٹ تک بلند ہوتا ہے، اور یہ بھی شپس کو ڈبانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا جو تھیوری بتائی جاتی ہے کہ یہاں پر میتین ایرپشن ہوتا ہے، یعنی برمودا ٹرائنگل کے جو واٹر ہے اس کے نیچے میتین گیس ہے، اور وہ جب واٹر کے نیچے سے آتا ہے تو وہ واٹر کا ڈینسٹی کم کرتا ہے۔ 1975 میں ایک ریسرچر تھا جس کا نام لیری کوچ تھا، اس نے برمودا ٹرائنگل کو بہت ڈیپلی اسٹڈی کیا، تو اس نے کنکلوڈ کیا کہ برمودا ٹرائنگل کی زیادہ تر سٹوری جو ہے یہ ایگزاجریٹڈ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے یہ بھی بتایا کہ کچھ ایسے شپ بھی تھی جو مسنگ تھے لیکن بعد میں وہ سیفلی واپس آئی تھی، اور اس کو بھی اس نے برمودا ٹرائنگل کی مسٹری میں ڈالی تھی۔ اس کے علاوہ
यूएस की नेशनल ओशियानिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये भी मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल के जो एरिया, उसने बरमूडा ट्रायंगल को बहुत डीपली स्टडी किया, तो उसने कंक्लूड किया कि बरमूडा ट्रायंगल की ज़्यादातर स्टोरी जो है ये एग्जैजरेटेड की गई है। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि कुछ ऐसे शिप भी थी जो मिसिंग थे, लेकिन बाद में वो सेफली वापस आई थी और उसको भी उसने बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री में डाली थी। उसके अलावा यूएस की नेशनल ओशियानिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये भी मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल के जो एरिया है, इसमें कुछ ऐसा नहीं, ऐसा कोई सुपर नेचुरल फोर्स नहीं जिसकी वजह से यहाँ ज़्यादातर शिप्स डूबी है। इसके अलावा यूएस गॉड का भी ये मानना है कि यहाँ पर ऐसा सुपर नेचुरल फोर्स नहीं है, बल्कि ह्यूमन एरर्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म्स और हरिकेन्स की वजह से शिप्स डूबने का चांस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सुपर नेचुरल फोर्स नहीं। अब अगर हम थोड़े सोचे तो बरमूडा ट्रायंगल का जो मिस्ट्री है ये अर्बन लेजेंड या लेजेंड है। दोस्तों, अर्बन लेजेंड या लेजेंड उस स्टोरीज को कहते हैं जो सालों से आ रही है और उसमें लोगों ने अपनी एडिशन की है और उसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं कि ये सही है। लेकिन बहरहाल बरमूडा ट्रायंगल का मिस्ट्री वन ऑफ द पॉपुलर मिस्ट्री इस दुनिया में है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।